راس لیے چلتے ہیں۔ پی پی رہنما شیر رحمان اس وقت نیوز کانفرنس کر رہی ہیں۔ جنیوا میں کی ہے، میں نے کہا آپ کو اس کا بھی بتا دیں، وہاں بہت اچھا ریسیپشن ہوا، لوگوں نے بہتوں کی آنکھیں نم بھی ہو گئیں، لیکن اس وقت ہر ملک میں آلموسٹ چھوٹا موٹا کلائمیٹ ایونٹ یا یوکرین کے حوالے سے ان کے وسائل سٹریچڈ ہیں۔ 9.4 ملین 9.4 ملین کراپس ہمارے ڈیمیج ہوئے ہیں۔ یہ تو ایف اے او کے فگرز ہیں، جو انٹرنیشنل ایجنسی ہے فوڈ اینڈ ایگریکلچر کی، اور اس حوالے سے 14.6 ملین لوگ متاثر ہوں گے فوڈ اینڈ نیشنل ایجنسی ہے فوڈ اینڈ ایگریکلچر کی، اور اس حوالے سے 14.6 ملین لوگ متاثر ہوں گے فوڈ اینڈ ایگریکلچر کرائسس سے ڈائریکٹلی۔ یہ نہیں کہ ملک کے امپورٹ بل پر دوسرا اثر پڑے گا، کیونکہ سندھ کا کاٹن کراپ بالکل ختم ہو گیا ہے جی، اور آدھا زیادہ ابھی ربی کراپ جو ہے سوئنگ سیزن آ رہا ہے ویٹ کا، اس میں بھی لوگ متاثر ہوں گے۔ ان آفٹر شاکس میں 15.4 ملین لوگ بالکل غربت کی لکیر کے نیچے اور مزید آئیں گے۔ 15.4 ملین غربت کی لکیر کے نیچے پھر گریں گے۔ اس میں سے 7.1 ملین کو ٹارگٹ کیا گیا ہے فار نیوٹریشن کی سخت ضرورت ہے، یعنی ان کو بھرپور نیوٹریشن پھر بھی ایڈ کے بجائے پھر بھی ملنی پڑی ہے۔ تو یو این نے 3.9 ملین کو ٹارگٹ کیا ہے، 3.9 ملین کو، کہ ان کے لیے اسکیل اپ نیڈز ہوں گی جو ایکیوٹ میل نیوٹریشن کا سامنا کر رہے ہیں، خاص طور سے بچے اور خواتین، جو 70% ہیں افیکٹڈ، متاثر، ٹوٹل متاثر پاپولیشن کا 70% بچے اور خواتین ہیں جی۔ تو آپ نے دیکھا کہ کافی اس میں ڈسٹریس ہم بتا رہے ہیں۔ 300 ملین پی کے آر 65 بلین پہنچ چکے ہیں، 70 ارب میں سے منتقل ہو چکے ہیں سارے افیکٹڈ ہاؤس ہولڈز تک جو آئیڈینٹیفائی ہوئے تھے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے وہ کیش منتقل ہو چکا ہے، which is $298 ملین، ڈالرز میں 298 ملین ہے، اور پاکستانی روپے میں 65 بلین۔ تو یہ 2.6 ملین لوگوں کو متاثر پاپولیشن سے مل چکا ہے۔ جہاں تک اکنامک ٹرمز کی امپیکٹ کی بات ہے جی، اس میں رائس، کاٹن، شوگر کین بہت ڈائریکٹ لاس ہوگا، اور ایسٹیمیشن ہے کہ کاٹن کا سب سے زیادہ ہوگا، شوگر کین کا بھی ہوگا، بٹ رائس کا بھی ہوگا۔ تو یہ سارے ہمارے کیش کراپس بھی ہیں اور لوکل پاپولیشن کو بھی یہ فیڈ کرتے ہیں، لائف سٹاک کا بھی مسئلہ ہے۔ تو یہ سارے مسئلے ڈائریکٹ امپیکٹ لانگ ٹرم ان کا ہوگا جی۔ تو اب یہ اعداد و شمار کے ساتھ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ صورتحال ایسی ہے کہ ابھی بھی جہاں جہاں پانی کھڑا ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ سندھ نے سب سے زیادہ ڈیمیج سسٹین کیا ہے ہر انڈیکیٹر میں۔ 79% کراپ سندھ کے سارے مجموعی طور پر ختم ہو گئے ہیں جی۔ اس میں بلوچستان 53% اور 15% پنجاب، 14% کے پی اور 25% اے جے کے لاسز ہیں۔ یہ کراپ لاسز ہیں جو ہمارے لیے بہت اہم ہے، لوگوں کے لیے لائف سٹاک اور کراپ لاسز بہت زندگی پر اہمیت کے متحمل ہے، اور پاکستان کے امپورٹ ایکسپورٹس کے لیے بھی۔ اب میں نے پھر سے آپ کو کہا کہ 9.4 ملین ایکر سٹینڈنگ کراپس ایف اے او کے مطابق ختم ہو گئے ہیں جی، بیکاز یہ پانی کے زیر آب آ گئے تھے، اور انیشل ایسٹیمیٹس میں یہ آ رہا ہے کہ 20% رائس، 80 سے زیادہ فیصد ٹماٹر، 60% باقی اشیاء مطلب یعنی ویجیٹیبلز اور سبزی جنرل، 35% کاٹن، 99% کیسٹر سیڈ، 58% گریپس یعنی انگور، اور 94% ڈیٹس۔ یہ خیرپور پہ جو تباہ کاری ہوئی ہے اس کا شاخسانہ ہے جی۔ تو یہ زیادہ تر سندھ کے بہت بڑے لاسز ہوئے ہیں، اور اننڈیشن وہاں ابھی بھی جاری ہے۔ 2.1 ملین ہوم صرف سندھ میں ڈیمیج ہوئے ہیں،
اور نہیں سارے صوبوں میں 2.1 ملین ہومز ابھی بھی ڈیمیج ہمیں مل رہے ہیں، اور اس میں سے 89% سندھ میں ہیں، 89% are still in سندھ، اور ابھی بھی فلڈ واٹر کھڑا ہے۔ ان سارے اعداد و شمار میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ امداد ضرور آتی جا رہی ہے، لیکن ان نمبرز کی وجہ سے اتنے زیادہ ہیں کہ یہ ناکافی ہر طرح سے پڑتی جا رہی ہے۔ ہر ادارہ، انٹرنیشنل IFI ہو یا جو بھی ہو، یونائٹڈ نیشنز کے افیلیٹس ہوں، سب نے بہت ہمدردی اور اپنا خود ذاتی متحرک ہوئے ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل سے ان کی ساری ایجنسیز انوالوڈ ہیں، UN OCHA، انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم نے کبھی اس طرح کا کلائمیٹ ڈیزاسٹر اپنی ایکسپیرینس میں، اپنے تجربے میں نہیں دیکھا۔ تو یہ دنیا کا سب سے بڑا کلائمیٹ ڈیزاسٹر ہے۔ اور اس حوالے سے میں یہ ضرور کہوں گی کہ اسلام آباد میں کیونکہ خبر نہیں پہنچتی اور یہاں بارش ہوتی ہے، تو ایک تناظر سے، مطلب کل رات کو بارش ہوئی تو وہ پھر بھی سب کے برداشت کے احاطے میں ہوتی ہے۔ جو ہم نے 18 ہفتے پہلے دیکھا وہ بالکل ہمارے لیے ایک ریکارڈ بریکنگ کلائمیٹ ایونٹ آف دا سینچری ہے۔ اس تناظر میں افسوس سے میں کہوں گی کہ ایک جماعت جو 2 صوبوں میں ان کی گورنمنٹ ہے، حکمرانی ہے، اور کوئی لگی لپٹی نہیں، لیکن وہ اس وقت بھی بجائے کسی کے مطلب ہاتھ بٹانے کے یا عوام کے تکالیف میں اپنا حصہ بانٹنے کے بجائے وہ اس وقت ایک مطلب بہت ہی شدید انتہا پسندی کی سیاست کر رہے ہیں۔ انتہا میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ وہ ہر بات پر ایک جھوٹ کا پلندہ نیا ڈالتے ہیں، عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ اور صورتحال یہ ہے کہ ملک 1971 کے بعد سب سے اپنے مشکل امتحان کی گھڑی سے گزر رہا ہے۔ 1971 کے بعد پاکستان نے کبھی اتنا ٹراما نہیں دیکھا، اتنے لاس اینڈ ڈیمیج نہیں دیکھے، اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے عوام کو، خاص طور سے نوجوان نسل کو، لانگ مارچز پر آمادہ کر رہے ہیں، لوگوں کو جا جا کے اپنے جہاں حکمرانی ہے صوبوں میں حلف لے رہے ہیں، اور بڑا خطرناک سا حلف لیتے ہیں وہ جو وائمار جرمنی میں لیا جاتا تھا۔ وہ ہاتھ اٹھا کے وہاں یہی، اور تاریخ کا مطالعے کا ہمیں بہت بتاتے ہیں نا کہ میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا، میں نے تاریخ، تو انہوں نے نہیں دیکھا کس طرح یہ نازی سلوٹ ہوتا تھا۔ کوئی کہہ نہیں رہا ہے، میں 2 ٹوک الفاظ میں کہوں گی، یہی ہوتا تھا نازی سلوٹ، یہی ہوتا تھا طریقہ کار، یہی ہوتا تھا بیانیہ، کہ کیا فرق پڑتا ہے ہم نے کیا کیا۔ سینہ زوری کا ایک نیا سٹینڈرڈ اسٹیبلش ہوتا تھا روز، دس واز ہٹلر، اور وہ کہتے تھے، لوگ کہتے تھے یہ تو مقبول ہیں، تو مقبولیت ان کو کہاں لے گئی، ان کے ملک کو کہاں لے گئی، اور پاکستان اور ساری دنیا کی حیوانیت سامنے لے آئی۔ اب آپ دیکھیے کہ اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں، اور روز جلسہ کر رہے ہیں، چھوٹے جلسے ہو رہے ہیں، لانگ مارچ میں لوگ آمادہ نہیں ہو رہے ہیں، تو حلف لے لے کے ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ آئیں، اور آ کے کیا کریں؟ ان کو پھر سے اقتدار دیں بیسکلی، اور تو کوئی ان کا بیانیہ نہیں ہے اور کوئی مطالبہ نہیں ہے، صرف اور صرف اقتدار کا مطالبہ ہے۔ اور وہ الیکشن کی انہوں نے اس میں کہا ہوا ہے، اس میں ڈھالا ہوا ہے، اور انہوں نے دوسروں کو چور کہا، دوسروں کو چور کہتے کہتے خود توشہ خانہ کیس میں پھنس گئے، دوسروں کی منی لانڈرنگ پر الزام لگاتے لگاتے خود ووٹن کرکٹ کیس میں آپ نے دیکھا ہے، وہ کرکٹ کس لیے کھیلا جاتا تھا؟ وہ چیریٹی کے لیے کھیلا جاتا تھا، چیریٹی فنڈ ریزر تھا وہ۔ تو آپ لوگوں کے لیے آپ خیرات لے رہے ہیں، اور خیرات کا پیسہ کہاں پہنچا؟ وہ بھی ساری منی ٹریل چھپی بھی ہے، وہ ثابت نہیں ہو پائی۔ ہر طرف ان کی چوری کے اس وقت ایویڈنس سامنے آئے، شواہد سامنے آئے ہوئے ہیں، لیکن سینہ زوری اتنی ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم سائفر میں بھی، ایک انہوں نے سائفر جو کیا، میں تو ان کو سائفر گیٹ کہتی ہوں، سائفر کا انہوں نے بنیاد بنائی نا کہ میری حکومت اس لیے نکالی گئی، سازش کی وجہ سے نکالی گئی،
تو سب سے بڑے ڈیپ فیک تو وہ ہیں، کہتے ہیں فیکس میرے بن رہے ہیں، سب سے بڑے ڈیپ فیک وہ خود ہے. ہر چیز پر جھوٹ، ہر چیز پر سینہ زوری کہ بس دوسرے سپلائس کر کے ٹیپس چلا دو. ان کی سائفر ریکارڈنگز، یہ میں بالکل تسلیم کرتی ہوں کہ ریکارڈنگز نہیں ہونی چاہیے تھی اور اس کی تحقیقات بالکل ہو رہی ہیں. ان کے ٹائم میں انہوں نے کہا تھا کہ جی نہیں یہ بالکل ٹھیک ہے، آن بورڈ سب کو ہونا چاہیے، سائفر مطلب ریکارڈنگ ہو تو کیا ہوا. لیکن اب ان کو تحقیقات کا خیال آیا ہے، جو ہم ویسے بھی کر رہے ہیں، جو پرنسپل ہے وہ پرنسپل ہے، جو اصول ہے وہ اصول ہے. لیکن اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ سائفر کی وجہ سے میری حکومت نکالی گئی، کہ ان کے اپنے صدر نے، پی ٹی آئی کے نمائندہ صدر نے کہا ہے کہ میں آمادہ نہیں ہوں اس بیانیے پر کہ کسی سازش کی تحت ان کو نکالا گیا. آپ نے ان کا انٹرویو سنا، اب وہ کمزور وضاحتیں پیش کرتے چلیں وہ دوسری بات ہے، لیکن انہوں نے بھی کہہ دیا کہ یہ، اور وہ سائفر جو ہے انہوں نے غائب بھی کر دیا، پی ایم ہاؤس نے سائفر غائب بھی کر دیا. 6 اس طرح کے ٹیلی گرام جاتے ہیں جن جن اداروں کے پاس، اس کا چھٹا یعنی پی ایم ہاؤس کا جو مین ہوتا ہے وہ غائب ہے. یہ ایک کرائم ہے جی، یہ جرم ہے، کیونکہ یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹس کے تحت یہ سائفرز پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں، ان کا تحفظ ہوتا ہے. یہ جو رات کو جاتے ہیں، میں خود امبیسڈر رہی ہوں، وہ جو ٹاپ سیکرٹ ہوتے ہیں وہ صرف 6 ڈیسٹینیشنز پہ جاتے ہیں اور وہ ان کو کوئی غائب نہیں کر سکتا. وہ کسی کی ذات کا حصہ نہیں ہے، کوئی ذاتی فرنیچر نہیں ہے کہ آپ اٹھا کے لے جائیں اور جب مرضی آئے اس کو لہرائیں اور جب مرضی آئے عوام کو گمراہ کریں اور کہیں کہ ہم اس پہ کھیلیں گے، اس پہ کھیلو، اس پہ کھیلو. وہ تو کوئی سپلائسنگ نہیں ہوئی ہے، نہ ان کے سابق پرنسپل سیکریٹری کی آواز میں سپلائسنگ ہوئی ہے کہ ہاں مرضی کے منٹس بنائیں گے. کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ سینئر بیوروکریٹس کو ہم یہ انکریج بھی کریں کہ ان سے کہیں کہ مرضی کے منٹس بنائیں؟ یہ کوئی اخلاقیات کا دائرہ ہے جو انہوں نے ہر اخلاق کا دائرہ توڑ دیا ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہ تم ٹویٹر پہ، تم سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ، انہوں نے مشینز بنا لی ہیں، ڈیپ فیک خود ہے، بنا کے سب کو اٹیک کرا رہے ہیں جیسے ہم ان کے اٹیکس حملوں سے ڈرتے ہیں. ہم نے نہیں وہ مشینیں بنائی ہوئی، ہماری نہیں ہیں وہ سوشل میڈیا مشینز، ہمارے تو والنٹیئرز کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہم ظاہر ہے ہم زیر اٹیک ہوتے ہیں. ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، گالی گلوچ آپ کر لیں، لیکن آپ معاشرے کو ایسے دہانے پر لے جا رہے ہیں جہاں سے واپس آنا مشکل ہوگا اور تباہی کا باعث بنے گا. لیکن یہ جس طرح سائفر والی سازش پاکستان کو آئسولیٹ کرنے پر تلے ہوئے تھے اور جس طرح آئی ایم ایف کو بھی یہ خط لکھنے تیار تھے کہ پاکستان بے شک ڈیفالٹ ہو جائے لیکن ہم ہیرو بنے، پاکستان زیرو ہو جائے لیکن ہم ہیرو بنے. یہ ان کی منصوبہ بندی تھی جو اب سب کے سامنے آ گئی ہے. یہ بے نقاب ہو چکا ہے، لیکن یہ جلسوں میں ان کی سینہ زوری اتنی ہے کہ یہ عمران، ہم ملک بچاؤ تحریک میں لگے ہوئے، ملک بچانا ہے اس وقت جی، اور کوئی کام نہیں ہے. میں یہ نہیں کرنا چاہ رہی تھی، لیکن میں نے جب راستے میں سنا کہ یہ ہو رہا ہے اور دنیا کا سب سے زیادہ متاثر ملک یہ سینچری ڈیفائننگ کلائمیٹ ڈیزاسٹر ہوا ہے، آپ کے ہاں، آپ بجائے بیانیاں چھوڑیں، آپ بجائے کسی کی امداد کے، کیوں سندھ کے لوگ آپ کے لوگ نہیں ہیں؟ مطلب بلوچستان کے لوگ آپ کے نہیں ہیں؟ ڈیرہ اسماعیل خان اور دوسرے علاقوں میں جہاں لوگ متاثر ہوئے ہیں، خیبر پختونخوا میں، وہ آپ کے لوگ نہیں ہیں؟ ساؤتھ پنجاب میں لوگ متاثر نہیں ہوئے ہیں؟ لوگوں کے گھر نہیں اجڑے ہیں؟ نہیں، آپ بتائیے نا وہ کہاں ہیں وہ لوگ، اور ان کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا ہے؟ ابھی آپ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے وسائل استعمال کرتے ہیں، ہیلی کاپٹر پہ دندناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی میں تو پاکستان کا حامی ہوں اور فلاں چور ہے. چور ڈاکو کون ہے؟ نظر آ رہا ہے. آپ نے عدالتوں کے سامنے جو کیا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے. آپ کہتے ہیں سیکشن 144 نہ لگاؤں، میں گھیراؤں جلاؤں کیپٹل کو اور سیکشن 144 نہ لگاؤں. آپ بتائیں. سوالات کر لیں جی جو کرنے. ہاں علی جابر صاحب کے پی پی سے جی، میں لمبا بول گئی ہوں، معاف کیجیے.